میرے تمام دیکھنے اور سننے والے اسلامی بہن بھائیوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روزے کی حالت میں اپنی ازواج کا بوسہ لیتے تھے اور انہیں اپنے بدن سے لپٹاتے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حاجت پر تم سے زیادہ قابو یافتہ تھے۔ ایک دوسری روایت میں آپ رضی اللہ عنہا سے منقول ہے کہ سنت یہ ہے معتکف نہ کسی مریض کی عیادت کے لیے جائے اور نہ نماز جنازہ کے واسطے مسجد سے باہر جائے اور نہ عورت کو شہوت کے ساتھ چھوئے اور نہ اس کے ساتھ مباشرت کرے اور نہ کسی ضرورت کے لیے باہر نکلے سوائے انسانی ضرورت کے لیے، یعنی قضاء حاجت وغیرہ کے لیے۔ اور اعتکاف درست نہیں مگر روزے کے ساتھ، اور اعتکاف درست نہیں مگر مسجد میں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روزے کی حالت میں مباشرت کے بارے میں پوچھا کہ آیا میں اپنی بیوی کو اپنے بدن سے لپٹا سکتا ہوں یا نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اجازت دے دی۔ اس کے بعد ایک اور شخص نے خدمت اقدس میں حاضر ہو کر مباشرت کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرمایا۔ جس شخص کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مباشرت کی اجازت دی تھی وہ بوڑھا تھا، اور جسے منع فرمایا تھا وہ جوان تھا۔ واللہ اعلم۔ فائدہ: پہلی حدیث میں عام نفلی روزے کا ذکر ہے، اس سے رمضان کا روزہ مراد نہیں، کیونکہ رمضان المبارک میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں سے الگ ہو جاتے اور خود بھی خوب عبادت کرتے اور دوسروں کو بھی عبادت میں لگاتے، اور اگر یہ ماہ رمضان میں بھی ہو تو فقط بیان جواز ہے اس شخص کے لیے جس کو اپنی شہوت پر مکمل قابو ہو، نہ کہ بطور سنت کے کہ لوگ اس پر عمل کرنا شروع کر دیں۔ البتہ اعتکاف میں مطلقاً بوسہ لینا ممنوع ہے، جیسا کہ قرآن کریم کی آیت وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ اور دوسری حدیث میں بھی مذکور ہے، اور یہ بات تو واضح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام لوگوں کی بنسبت اپنی خواہشات اور شہوت پر بہت زیادہ قابو یافتہ تھے، اس لیے روزے کی حالت میں اپنی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کا بوسہ لیتے تھے اور ان کو اپنے بدن مبارک سے لپٹاتے تھے، مگر صحبت سے بچے رہتے تھے، جبکہ دوسرے لوگوں کا ایسی صورت میں اپنی شہوت پر قابو یافتہ ہونا بہت مشکل ہے۔ فتاوی دارالفتاء دارالعلوم دیوبند میں ہے کہ اگر بوسوں کنار اور لپٹ کر سونے سے وطی کرنے یا انزال ہو جانے کا خطرہ ہو تو بوسوں کنار اور لپٹ کر سونا ناجائز ہے، اور اگر وطی یا انزال کا اندیشہ نہ ہو تو اس کی گنجائش ہے۔ فتاوی یوسفی جلد سوم میں ہے کہ اگر صرف دیکھنے سے انزال ہو جائے تو روزہ فاسد نہیں ہوگا، لیکن لمس، مصافحہ اور تقبیل یعنی بوسہ لینے سے انزال ہو جائے تو روزہ فاسد ہو جائے گا اور صرف قضا واجب ہوگی، کفارہ لازم نہیں آئے گا۔